محمد وآل محمد صلوات. والسلام على أهلها. أما بعد، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مثل علی کمثل الکعبہ. صدر محفل، معزز مہمانان گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، اور اے جی پنجاب کے اس عظیم حسابی اور احتسابی ادارے کے مدار المہمان بھائی سلیم نقوی صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کے دوست، ان کے معاونین، اور اس ادارے کے اسٹاف کے تمام عہدیداران، اراکین اور ممبران، آپ تمام حضرات کو جشن ولایت مولا کائنات مبارک ہو. جشن مولود کعبہ کے عنوان سے اس عظیم سرکاری ادارے میں، اس عظیم ہال میں ماشاءاللہ فکر کا اور آپ تمام حضرات کی موجودگی خود اس بات کا بین واضح اور مدلل ثبوت ہے کہ علی سارے مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ حیات ہے. علماء کرام نے تقریریں کی، شعراء اعظام نے نذران عقیدت پیش کیے، اور آپ تمام حضرات بالیدہ نظر ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، اہم سرکاری عہدوں اور ذمہ داریوں پر فائز ہیں. آپ حضرات کا اپنے اس سرکاری ادارے میں ذکر مولا کا اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے باب علم. علی اگر آج سے 1400 برس پہلے عرب کے ابو جہلوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں علی کا قصور نہیں تھا، ان کی پیدائش کا قصور تھا، ان جاہلوں کی تخلیق کا قصور تھا. اس لیے کہ ان کا مکتب علم اتنا بلند ہی نہیں تھا کہ وہ مقام علی کو پہچان سکتے. لیکن جیسے جیسے تاریخ نے سفر طے کیا، جیسے جیسے ذہن بشر کو بالیدگی ملی، جیسے جیسے فکر انسانیت میں وسعت پیدا ہوئی، جیسے جیسے
شعور و آگہی کے پردے اٹھے، جیسے جیسے ذہن انسانی کو نور عطا ہوا، جیسے جیسے انسان نے علم کے پائیدان طے کیے، جیسے جیسے بشریت نے یہ جانا کہ ہم انسان ہیں، تو اسے جاننا پڑا کہ ان انسانوں کو انسان کامل بنانے والا کون ایسا انسان ہے کہ جس انسان کو اس دور کے انسانوں نے خدا کہا۔ بڑی توجہ، کون ایسا انسان ہے کہ جس انسان کو اس دور کے انسانوں نے خدا کہا؟ اور یہ اتنا عظیم بندہ ہے اپنے اللہ کا کہ اس نے اس بات پر ان خدا کہنے والے نصیریوں کو قتل کیا کہ مجھے بندہ کہو۔ دنیا کے ظالم اور جابر بادشاہ ہر دور اور ہر زمانے میں انسانیت کو اس بات پر قتل کرتے رہے کہ ہمیں خدا مانو۔ علی نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے بندہ مانو۔ یعنی فرق دیکھیں آپ کہ دنیا کے ظالم و جابر بادشاہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو خدا منوانے کے لیے انسانیت کو قتل کرتے رہے، لیکن علی نے اس بات پر سزا دی کہ مجھے خدا نہ مانو، انسان مانو، انسان مانو، اس لیے کہ جس خدا کا انسان ایسا ہے اس انسان کا خدا کیسا ہو۔ توحید کی فلسفے میں آپ جس معبود کا عبد ایسا ہے اس عبد کا معبود کیسا ہوگا، جس کا علی ایسا ہے اس کا علی العظیم کیسا ہوگا۔ جو ہے دیکھیں، میں اس ابتدا اور تمہید میں آپ کی خدمت میں جو معروضات عرض کروں گا اس کا آغاز تمام میرے مسلمان بھائی اس نقطے سے لگائیں کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، خمس دو، عبادت الہی کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس عبادت کے پس منظر میں بڑے بڑے دنیا اسلام کے علماء نے نتیجہ یہ دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ عبادت کے لائق ہے۔ بڑی توجہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اللہ تمہیں دوزخ سے بچائے گا۔ ہر انسان اسی لیے عبادت کرتا ہے نا کہ اسے جنت مل جائے، ہر انسان اسی لیے نیک کام کرتا ہے کہ اسے جنت مل جائے، ہر انسان اسی لیے نمازیں پڑھتا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ ہر انسان کے دل میں چھپے ہوئے اطمینان کا ایک ہی راز ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں چھپے ہوئے مقصد کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھے گا، وہ عبادت کرے گا اللہ کی تاکہ اسے جنت عطا ہو جائے، وہ دوزخ سے بچ جائے۔ عزیزان محترم، عبادت کا مفہوم ہر انسان کے نزدیک یہ ہے کہ عبادت کی جائے تاکہ وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ ساری کائنات میں آدم و عالم کی تاریخ میں پہلا اور آخری انسان اور عبادت گزار ہے میرا مولا علی، کہ جس نے عبادت کے فلسفے کو تل پھٹ کر کے ایک عجیب نکتہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والو، تم قیامت تک
عبادت کرتے رہو گے یہ نیت کے ساتھ کہ عبادت کرو تاکہ جنت ملے، اللہ کا سجدہ کرو تاکہ جنت ملے. میرے مولا نے بھیگتی ہوئی شب میں، پردے شب میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دستے سوال اپنے معبود کی بارگاہ میں پھیلا کر توحید کا سب سے بڑا پیغام علی نے دیا. اور یہ نوٹ کرو دوستو، نوٹ کرو اس پیغام کو جو میں اس وقت دے رہا ہوں. علی نے عبادت کا مفہوم بتایا اور آج تک دنیا میں عبادت الہی کا مفہوم علی کے علاوہ کائنات میں کسی نے بتایا ہی نہیں. علی نے کہا میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں. بڑی توجہ، بڑی توجہ اس جملے پر آپ غور کریں مولا کہ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں. کسی انسان نے یہ جملہ کہا ہی نہیں آج تک. پورا چیلنج کر کے میں بات کہہ رہا ہوں، کسی انسان نے، کسی عبادت گزار نے یہ جملہ کہا ہی نہیں. کسی نبی نے یہ جملہ نہیں کہا، کسی ولی نے، غوث نے، قطب نے، ابطال نے یہ جملہ نہیں کہا سوائے میرے مولا علی کے کہ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. اب توحید سلامت رہے. توحید کا اس سے بڑا فلسفہ، توحید کی وحدانیت کا اور اس کی عبادت کا اس سے بڑا فلسفہ تاریخ آدم و عالم میں آج تک ابھرا نہیں ہے. اب میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. یہ جملہ میرے مولا کا تھا، اب میں اپنا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے مولا نے کہا، یہ یقین کی انتہا ہے کہ میرے مالک، میرے پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں جملے کو، نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہے. اس لیے کہ جنت تو میرے بیٹوں کی جاگیر ہے، دوزخ سے بچانے والا تو میں خود ہوں. تو میں تیری عبادت اخلاص عبادت دیکھیں آپ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مالک تو عبادت کے لائق ہے. تو پھر اس سارے پنجاب کے اتنے عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان سارے علماء اکرام اور سارے حاضرین کے تعاون سے میں یہ جملہ اپنے مولا کی بارگاہ میں آج عرض کر دوں دستبستہ؟ مولا جس طرح آپ نے کہا تھا آپ کی بات آپ کی شان کے مطابق ہے، ہماری بات ہماری اوقات کے مطابق ہے. مولا آپ نے کہا تھا کہ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ تو عبادت کے لائق ہے. تو میرے مولا میں بھی سارے مجمع کی گواہی میں آج سرزمین لاہور پر کھڑے ہو کر بڑے کھلے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے مولا میں یا علی نہ جنت کے لالچ میں کہتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کہتا ہوں، بلکہ یا علی اس لیے کہتا ہوں کہ تو مددگار ہے. آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. آپ زندہ باد، حاضرین زندہ باد، سنی شیعہ بھائی زندہ باد، اتحاد بین المسلمین کے علمبردار زندہ باد، محبتیں بکھیرنے والے زندہ باد، نفرتیں مٹانے والے زندہ باد، آپ تمام زندہ باد. سندھ کے سارے اراکین عہدیداران یہ زندہ باد، اس جشن کا اہتمام کرنے والے زندہ باد، اچھے سچے پکے مسلمان زندہ باد، یا رسول اللہ کہنے والے زندہ باد، رسول کو نور ماننے والے زندہ باد، رسول کا میلاد منانے والے زندہ باد، نذر کرنے والے زندہ باد، نیاز کرنے والے زندہ باد، میلاد رسول منانے والے زندہ باد، رسول کو عالم کائنات ماننے والے زندہ باد، رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھنے والے زندہ باد. سرکار رسالت کو
نور ماننے والے زندہ باد، آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر مشکل کشائی کا مطالبہ کرنے والے زندہ باد، آپ کی خلقت نوری کا اقرار کرنے والے زندہ باد، آپ کو نور ماننے والے زندہ باد، آپ کے سارے گھرانے کو نور ماننے والے زندہ باد، آپ کو اپنے جیسا بشر نہ کہنے والے زندہ باد، آپ کی قبر پر درود و سلام بھیجنے والے زندہ باد، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ کی قبر پہ درود و سلام بھیجنے والے اور اس کو عبادت سمجھنے والے، اس کو عبادت سمجھنے والے زندہ باد۔ 40 برس پہلے کا واقعہ ہے، حج کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان چونکہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں، اس میں خصوصی طور پر مختلف اسلامی ممالک کے نمائندے بھی جاتے ہیں، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، اور جو بڑے نمائندے ہوتے ہیں سرکاری سطح پر یا علمی سطح پر، سعودی عرب کی یہ روایت ہے کہ وہاں کا بادشاہ ان کے اعزاز میں عشائیہ دیتا ہے، ڈنر دیتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے۔ 40 برس پہلے عزیزان محترم، یہ سرکار آیت اللہ العظمیٰ ابو الاصفہانی کے زمانے کی بات ہے کہ یہ وہ عظیم اور جلیل القدر عالم دین بھی حج کے موقع پر گیا، اسٹیٹ گیسٹ کا رتبہ انہیں دیا گیا، دیگر علماء کے ساتھ خصوصی مرتبہ دیا گیا، خصوصی ملاقات کا اہتمام روایت کے مطابق ہوا، بادشاہ نے ملاقات کی، سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنے محل میں سب کو دعوت دی۔ اب قطار سے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی توجہ، اس جملے پر صرف ایک دلیل دے رہا ہوں، سارے علماء قطار سے کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ سعودی عرب کا ایک طرف کھڑا ہوا ہے، سارے علماء قریب جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، بادشاہ کا احتراماً ہاتھ چومتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرا عالم آتا ہے، بادشاہ سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، تقاضا ادب کا، اخلاقیات کا، ہاتھ چومتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، تیسرے مکتب فکر کا عالم آتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب سرکار آیت اللہ ابو الاصفہانی یہ کہ وہ بھی اس دعوت میں بھی شریک، اس قطار میں بھی شریک، وہاں عالم یہ ہو رہا ہے کہ جو عالم دین ہے وہ جا کر بادشاہ کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ اب ہاتھ اگر نہ ملائیں تو بد اخلاقی ہے، ہاتھ چومے تو اپنے مذہب کی حقانیت پر بات آ رہی ہے کہ عالم دین اور بادشاہ کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ سرکار نے نجف کی طرف رخ کر کے علی سے مشکل کشائی کا مطالبہ کیا، مولا اخلاقیات بھی رہ جائے، عزت بھی رہ جائے، بڑی توجہ، مولا اخلاقیات بھی رہ جائے، عزت بھی رہ جائے، آپ کوئی میری مدد کیجئے۔ ظاہر ہے کہ نجف کا عالم تھا، نجف کا عالم تھا، نجف کا نمک خوار تھا، نجف والے کو پکارا تھا، سبق حرام بھی نہیں تھا، نمک حرام بھی نہیں تھا۔ سلامت ہے آپ، سبق حرام بھی نہیں تھا، یہ کبھی تشریح کریں گے اس کی ہم، سبق حرام بھی نہیں تھا، نمک حرام بھی نہیں تھا، علی کو مشکل کشا بھی جانتا تھا، سامنے بادشاہ تھا، سارے جامع ازہر کے اور مصر کے اور سعودی عرب کے اور ریاض یونیورسٹی کے اور دیوبند کے دنیا بھر کے علماء جا رہے ہیں، اخلاقاً بادشاہ سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، سر بھی جھکا رہے ہیں، ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ ادھر نجف کا خاکسار، نجف کا ذرہ خیز، نجف کا خوشہ چین، وہ کرے تو کیا کرے، مولا کو مشکل کشائی کے لیے بلایا، مولا نے ذہن میں القاء کیا، اپنی ابا کی جیب سے قرآن مجید نکالا، بڑی توجہ غور کرے آپ، شاید یہ بات کبھی دوستوں نے سنی نہ ہو، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا کے سارے اخبارات میں شائع ہوئی تھی عزیزان محترم سن 37 میں۔ اب آپ اس جملے پر ذرا غور فرما لیں کہ یہ کتنی عجیب منزل ہے۔ ابا کی جیب سے قرآن مجید نکالا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، قطار میں کھڑے ہو گئے، علماء جاتے رہے، بادشاہ سے ملتے رہے، مصافحہ بھی کرتے رہے، ہاتھ بھی چومتے رہے۔ سرکار اصفہانی جب قریب پہنچے ہیں تو ہاتھ خالی نہیں تھے، ہاتھ میں قرآن موجود تھا، قرآن بادشاہ کو پیش کیا، بجائے مصافحہ یا ہاتھ چومنے کے بادشاہ نے جیسے ہی قرآن کو دیکھا، سرکار اصفہانی کے ہاتھوں سے لے کر خود قرآن کو بوسہ دیا۔ توجہ کرے نا، توجہ فکر دیکھیں آپ، علی رزق عقل کی تقسیم کیسے کرتا ہے، عقل کے رزق کی تقسیم کرتا ہے علی،
آپ تو غور فرمائے نا، سرکار اصفہانی کے ہاتھوں سے بادشاہ نے سعودی عرب کے قرآن لیا، ظاہر ہے مسلمان ہے، اسے قرآن کو چومنا تھا، قرآن تھا غلاف میں، اس نے غلاف سمیت قرآن کو چوما۔ نجف کا پڑھنے والا، نجف کا خوشہ چین، یہ ہمارا عظیم آیت اللہ العظمیٰ بے ساختہ عربی میں بادشاہ سے کہتا ہے ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کو قرآن غلاف میں لپٹا ہوا پیش کیا ہے، تو آپ نے یہ قرآن کو بوسہ کیوں دیا؟ کہا صاحب اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا اللہ کی کتاب تو غلاف کے اندر ہے، آپ نے قرآن کو کھول کے تو بوسہ نہیں دیا، آپ نے تو غلاف ہی کو بوسہ دیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے سرکار اصفہانی، غلاف کے اندر تو قرآن ہے نا، میں نے کپڑے کو بوسہ نہیں دیا، میں نے اس نسبت کو بوسہ دیا ہے جس قرآن کی نسبت سے یہ غلاف منسوب ہے۔ تو سرکار اصفہانی کہتے ہیں کہ میں بھی قبر رسول پر مٹی کو بوسہ نہیں دیتا، اس جسم رسول کو بوسہ دیتا ہوں جو قرآن اس کو کیوں بدعت کہتے ہیں؟ اس کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ اتنی بلند سلوات بھیج لیں محمد والے محمد پر۔ علی اختر سن رہے تم؟ لکھو گے تو نہیں اخبار میں، یہ بات مجھے پتا ہے، سنو، یہ مشکل باتیں ہیں، تم لوگ لکھتے نہیں ہو، لیکن خیر اس جملے پر آپ ذرا توجہ فرما لیں۔ سرکار اصفہانی کہتے ہیں کہ بادشاہ میں بھی تو پھر اس قبر کی مٹی کو نہیں چومتا، اس نسبت کو چومتا ہوں جس قبر کے اندر قرآن ناطق موجود ہے۔ توجہ ہے نا، تو اس کو حرام کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اور یہ وہ واحد موقع تھا کہ اس سرکار اصفہانی کے اس جواب کے بعد بادشاہ لاجواب ہوا ہے، خصوصی احکامات کے ذریعے حرم رسول کھلوایا گیا ہے، اور نجف کے اس طالب علم نے جا کر سرکار رسالت کی قبر کو بوسہ بھی دیا ہے، اپنی داڑھی بھی مس کی ہے قبر رسالت سے۔ اب پتا چلا نا کہ علی کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بدعقیدہ بادشاہ کے پاس بھی جاؤ تو عقیدہ سلامت رہتا ہے، بگڑتا نہیں ہے، سلامت رہتا ہے، یہ اس کے علم کی بھی ہوتی ہے۔ احسان محترم، تو سوچنا یہ چاہیے کہ جس رسول کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی، جس سرکار رسالت مآب کے صدقے میں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، جس سرکار رسالت مآب کی پسینے کے قطروں سے، میں سنی شیعہ بھائیوں کے متفقہ جملے کہنے کا عادی ہوں ایسی محفلوں میں، اس لیے ذہن میں رکھیں یہ بات، جس سرکار رسالت مآب کے پسینے کے قطروں سے ایک کم 1,24,000 پیغمبر بنے۔ بس میں آج ایک انصاف آپ سے چاہوں گا، جب میں آیا ہوں اور ایسے دیوانے ان جنگلوں سے کبھی کبھی گزرتے ہیں، یہ ان دوستوں کی محبتیں ہیں کہ میں یہاں آصف میاں کی، حسن عباس میاں کی، اختر صاحب کی، سلیم بھائی کا، خلوص آپ تمام حضرات کا، یہ محبتیں ہیں کہ میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں، تو میں آپ سے تھوڑا سا انصاف اس مرحلے پر چاہوں گا کہ جس رسول مقبول کے پسینے کے قطروں سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء بنے، یعنی جلال الہی کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے اس کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اپنے رب کے حضور میں تخلیق ہوتے ہی جو پہلا سجدہ کیا تھا، اور جس پہلے سجدے کے نتیجے میں یہ عبد بنا، وہ معبود بنا۔ یہ بڑی مشکل بحث ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا اسے، اس بحث کو۔ بھائی میں ذاکر کب بنا؟ چشتی صاحب شاعر کب بنے؟ جاوید اکبر ساقی خطیب کب بنے؟ جب انہوں نے خطابت شروع کی، جب آپ نے انہیں سنا تو یہ خطیب بنے نا، جب آپ نے چشتی صاحب سے نعت سنی تو یہ نعت کو کہلائے نا، جب سنی یعنی واقعہ ہوا تو اس کے نتیجے میں۔ میں ذاکر کب بنا؟ میں پیدائشی خطیب نہیں تھا، میں نے خطابت کی، ذکر مولا کیا، ذکر حسین کیا تو ذاکر کہلایا نا، ذکر حسین کیا تو توجہ، ذکر حسین کیا تو ذاکر کہلایا نا۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے،
بہت مشکل بات ہے یہ، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، لیکن چونکہ آپ سارے ذہین ہیں، شاداب ہیں، بالیدہ نظر ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یاد رہے گا سال بھر تک یہ جملہ انشاءاللہ۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اللہ جو کچھ بھی ہے ہمیشہ سے ہے، بعد میں نہیں بنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا، معبود بعد میں بنا۔ سوچے سوچے ذرا سا، بلند ہو اب اس پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا، معبود بعد میں بنا، نہیں، جب سے اللہ ہے تبھی سے معبود ہے، جب سے معبود ہے تبھی سے مسجود ہے، جب سے مسجود ہے تبھی سے رب ودود ہے، جب سے رب ودود ہے تبھی سے لامحدود ہے، جب سے لامحدود تبھی سے لم یلد ہے، جب سے لم یلد ہے تبھی سے ولم یولد ہے، جب سے ولم یولد ہے جبھی سے احد ہے، جبھی سے صمد ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ سے ہے نا۔ یہ ایمان ہے نا سارے مسلمانوں کا، بعد میں تو نہیں بنا، ترقی پا کے تو نہیں بنا، میں تو ترقی کر کے بنا، محنت کر کے ذاکر بنا، اللہ محنت کر کے اللہ نہیں بنا۔ سوچے، میں بڑا وقت دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، تاکہ یہ بات آپ تمام نوجوان دوستوں کے ذہن میں آ جائے، اور میں بالکل آسان ترین انداز بیان اختیار کر رہا ہوں تاکہ سارے نوجوان دوست اسے سمجھ لیں، اس فکر کو کہ اللہ جو اللہ بنا ہے، جو اللہ بنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ جو کچھ بھی ہے ہمیشہ سے ہے نا۔ تو چلیے گفتگو کو طول دیے بغیر براہ راست آپ سے کہتا ہوں، آپ کی ذہانتوں پر یقین کرتے ہوئے، کہ اللہ اگر معبود ہے تو ہمیشہ سے معبود ہے نا۔ تو وہ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کا کوئی عبادت کرنے والا ہو۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ کیا مجھ فقیر کو کوئی عالم اسلام میں اس سوال کا جواب دے گا کہ اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اللہ معبود ہے؟ تو اللہ معبود کب سے ہے؟ یہی کہیں گے نا سب کہ جب سے بھی اللہ ہے تب ہی سے معبود ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ پہلے تھا اور رسول اللہ بعد میں پیدا ہوئے، تو جو جتنی دیر کے بعد بھی اللہ کے جتنی دیر کے بعد بھی رسول نے پیدا ہو کر اللہ کو سجدہ کیا، اتنے دیر وہ معبود نہیں رہے گا، اور اتنے دیر اگر وہ معبود نہ رہا اس کی توحید ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مشیت میں محمد عبادت کر رہا ہے۔ بھائی دیکھیے نا، سب سے دیکھیے پیغمبر اسلام نے فرمایا نا، شیعہ سنی سارے بھائیوں نے لکھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، سب سے پہلے۔ تو جب نبی کہیں نا کہ سب سے پہلے، تو پھر سب سے پہلے یہ نبی کا اول ہے۔ کاش سمجھ لیتے، یہ نبی کا اول ہے، نبی کے اول کو کوئی دویم نہیں کر سکتا۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ بہت بلندی پر آ رہے ہیں، اور جو معیار میں چاہتا تھا، یہ نبی کا اول ہے۔ نبی نے کہا ہے، نبی کے اول کو کوئی دویم نہیں کر سکتا۔ نبی جس کو جہاں رکھ دے وہ وہیں رہے گا، کائنات کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی اس مقام سے۔ نبی جسے بزم میں بٹھا لے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے بزم سے اٹھا دے اسے کوئی بٹھا نہیں۔ سوچیں، غور کریں، بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ محفلیں، یہ موقع میسر آتے ہیں۔ کبھی کبھی سارے شاداب ذہن جہاں اکٹھے ہوں، کچھ جاننے کے لیے بے چین، کچھ سمجھنے کے لیے بے چین، ٹو گیٹ سم تھنگ، ٹو لرن سم تھنگ، ٹو نو سم تھنگ۔ اور زندگی نام ہی اکاؤنٹیبلٹی کا ہے۔ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں اس کے حوالے سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، زندگی نام ہی اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، خود احتسابی کا ہے۔ آدمی اپنا بھی تو احتساب کرے۔ ساری دنیا کے احتساب کرتے پھر رہے ہو، کبھی اپنا احتساب بھی کر لو۔
یہ تو کوئی احتساب نہیں ہے کہ ساری دنیا کا احتساب کرو اور جب اپنے احتساب کا وقت آئے تو آئین میں ترمیم کرا دو. آپ کو سلامت ہے کہ بہت خوبصورت آپ متوجہ ہیں. خیر یہ تو جملہ معترضہ آیا لیکن یہ بالکل انٹر لنک ہے میری گفتگو سے کہ غور کرے آدمی کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. پروردگار نے ہمیں انسان بنایا, آخر کیا مقصد ہے؟ تو جان محترم پھر تسلیم کرنا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ معبود ہے. اس لیے معبود ہے نا کہ کوئی اس کا عبادت کرنے والا تھا. اور جب رسول نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے خلق کیا, تو جب سب سے پہلے رسول خلق ہوئے ہیں تو پھر نہ جبریل تھا, نہ میکائیل تھا, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ کوثر, نہ سلسبیل, نہ تسلیم, نہ ملک, نہ وحش, نہ حور, نہ طیور, کچھ بھی نہیں تھا. نور رسول تھا. تو پھر پہلا سجدہ کرنے والا یہی تھا نا. یہ سجدہ نہ کرتا تو وہ معبود نہ ہوتا. جو ہے اب غور کریں آپ. اب یہ رسول جس نے عالم ذر میں, عالم الست میں, عالم نور میں اللہ کی کبریائی کو سجدہ کیا. اب یہ سارے علماء اہل سنت لکھتے ہیں یہ جملہ, اللہ کی کبریائی کو سجدہ کیا اور پیشانی اطہر پر پسینے کے جو قطرے آئے, جتنے قطرے پسینے کے پیشانی نبوت سے گرتے گئے, ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا ہوتا گیا. یہی فیصلہ مجھے لینا ہے. یہ سارے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے. ایک پسینے کا قطرہ میرے رسول کا گرا, آدم پیدا ہوئے. دوسرا قطرہ گرا, نوح پیدا ہو گئے. ایک ایک قطرہ گرتا رہا پیشانی اقدس سے, پسینے کا ایک ایک قطرہ. بس یہ انصاف میں لینے یہاں آ جایا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے انصاف دیں گے, اور وہ آپ ہی سے مجھے سوال کرنا ہے, آپ ہی سے جواب لینا ہے. آپ کی توجہ, آپ کا مثبت جواب ہوگی. وہ یہ کہ پیشانی اقدس رسالت مآب سے گرنے والے پسینے کے قطروں سے ایک ایک نبی پیدا ہوا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر چونکہ پیشانی اقدس کے پسینے سے پیدا ہوئے تھے, اس لیے سارے مسلمانوں کی نظر میں آدم بھی علیہ السلام, نوح بھی علیہ السلام, ابراہیم بھی علیہ السلام, یحییٰ بھی علیہ السلام, زکریا بھی علیہ السلام, شیش بھی علیہ السلام, انوش بھی علیہ السلام, جرجائیل بھی علیہ السلام, اسبات بھی علیہ السلام, ذوالقفل بھی علیہ السلام, موسیٰ بھی علیہ السلام, ہارون بھی علیہ السلام, ایک یوسف بھی علیہ السلام, یعقوب بھی علیہ السلام. یہ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جتنے نبی میرے نبی کے پسینے کے قطروں سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب علیہ السلام ہیں اور سب پر ایمان لانا واجب ہے. میں احتساب کی منزل میں, اس ہال میں, اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کے اس ہال کے درمیان عدالت کی میزان نصب کرتے ہوئے صرف انصاف یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے پسینے کے قطروں سے جو انبیاء پیدا ہوئے وہ سارے مسلمانوں کی نظر میں علیہ السلام ہیں, علیہ السلام ہیں سارے مسلمانوں کی نظر میں. جبکہ پسینہ جزو بدن بھی نہیں ہوتا, پسینے کی حقیقت بھی نہیں ہوتی. پسینے کی حقیقت یہ ہوتی ہے آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. بہت شکر گزار. کیا خوبصورت تقریر سن رہے ہیں بھائی آپ. میرے سارے انبیاء آدم, جناب آدم علیہ نبینا سے لے کر سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. دیکھیں ایک لفظ بھی اختلافی نہیں کہہ رہا ہوں, متفقہ مسئلہ کہہ رہا ہوں, لیکن انصاف چاہوں گا. میں نے یہاں اس ہال کو عدالت بنایا ہے اور آپ کو میں نے مجھ سے بنایا ہے. آپ سے فیصلہ لوں گا اور یہ فیصلہ پر آپ پھر زندگی بھر عمل کریں تو اس میری تقریر کا فائدہ ہے, ورنہ نامنظور کر دیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر تو ہے ہی نہیں, لیکن جب عقل کی بات ہے تو پھر آپ کو تسلیم یہاں بھی کرنا ہوگا اور اپنی زندگی میں بھی اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. اگر آپ اس سے متفق ہیں میرے نبی کے پسینے کے قطروں سے پیدا ہونے والے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء
یہ سب کے سب علیہ السلام ہیں اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، حالانکہ پسینہ جزو بدن بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے انبیاء میرے نبی کا پسینہ ہیں۔ تو دوستو یہ کیا انصاف ہے کہ جو انبیاء میرے نبی کے پسینے سے خلق ہوئے ہوں، ان انبیاء کو علیہ السلام بھی مانتے ہو، انہیں نبی بھی مانتے ہو، اور جو علی نبی کے خون سے پیدا ہوا علی سنو، علی فاطمہ حسن حسین، علی ابن الحسین، سید سجاد، محمد باقر، جعفر صادق، یہ آخر تک میرے جتنے امام ہیں یہ سب محمد کا پسینہ نہیں ہے، یہ محمد کا خون ہے۔ تو مسلمان بھائیوں آج میرے سامنے فیصلہ کرو یا انکار کرو، اگر پسینے سے پیدا ہونے والے انبیاء علیہ السلام ہیں تو جو نبی کا خون ہے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ بیٹے کرامت حضری، ہاں جیو جیو۔ علیم مولا، 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 زبان کے ساتھ دل بولا، علیم مولا، علیم، نعرہ حیدری۔ سوچیں، غور کریں، انصاف کریں، عدل کریں۔ اگر توہین عدالت جرم ہے تو توہین خون رسالت کتنا بڑا جرم ہے؟ بھائی ایک حدیث مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس جان کائنات نے، اس مرکز کائنات رسول نے، اس علم اول نے، اس عشق اول نے، اس حسن اول نے، اس خلق اول نے، اس خلق اول نے، اس گنتی کے پہلے عدد نے، اس تخلیق اول نے، اس تصویر اول نے، اس مصور اول نے، اس عابد اول نے، اس ساجد اول نے، اس بشیر نے، اس نذیر نے، اس سراج منیر نے، اس طٰہٰ نے، اس مزمل نے، اس مدثر نے، اس رحمت العالمین نے، اس مولائے کل نے، دانائے سبل نے، ختم الرسول نے اپنی 23 برس کی حیات طیبہ کے کسی مرحلے پر بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے رسول نے یہ کہا ہو کہ آدم کا خون میرا خون ہے، نوح کا خون میرا خون ہے، شیش کا خون میرا خون ہے۔ اور 70 مقامات پر کہا، میرے پیغمبر نے 70 مقامات پر، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، 70 مقامات پر میرے رسول نے کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی۔ جی ستر مقامات پر میرے رسول نے کہا یا علی لحم کا لحم، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا پسینہ میرا پسینہ نہیں، تیرا
خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا پوست میرا پوست، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو؟ تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا اقرار میرا اقرار، تیرا انکار میرا انکار، تیری سلح میری سلح، تیری جنگ میری جنگ. تجھ سے جنگ کرنے والا تجھ سے جنگ نہیں کر رہا ہے، مجھ سے جنگ کر رہا ہے. اب جو رسول سے جنگ کرے، آپ 22 رجب کو اس کا دن منائے، پیمانہ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. یہ ہے وہ رسول کا پیمانہ، یہ ہے وہ معیار. اسے دیکھیں اور سمجھیں کہ جہاں رسول نے ارشاد فرمایا کہ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. ایسا نے محترم، یہ انبیاء، یہ رسول، یہ مرسلین جتنے ہیں، یہ سب کے سب علیہ السلام. تو جب یہ سب علیہ السلام ہیں جو پسینہ ہیں، تو پھر جو خون سے ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوگا. اللہ ان سے راضی. اور توجہ، اللہ محمد کے خون سے راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ راضی ہوگا ان سے جو محمد سے راضی ہو، جن سے محمد راضی ہو، جن سے علی راضی ہو، جن سے علی راضی ہو. جان محترم، یہ پیمانہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء، ان انبیاء میں افضل ترین ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، جنہوں نے کعبہ بنایا ہے. اتنے جلیل ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند مقام ہیں، مگر ابراہیم و اسماعیل کعبے کی دیوار تو بنا سکتے ہیں، اس دیوار میں در نہیں بنا سکتے. کعبے کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کعبے کی دیواریں تو بلند کر سکتے ہیں، لیکن دیوار میں در نہیں بنا سکتے. اسماعیل کے ذریعے سے کعبے کی دیواروں کو بلند تو کر سکتے ہیں، لیکن اسماعیل کو کعبے میں ابراہیم پیدا نہیں کرا سکتے. سارے انبیاء بلند، سارے انبیاء محترم، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان، سب علیہ السلام ہے. ان میں صاحبان شریعت بھی ہیں، صاحبان کتاب بھی ہیں، صاحبان صحیفہ بھی ہیں. سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. لیکن عزیزان محترم، کوئی نبی کائنات میں ایسا پیدا نہیں ہوا. یا پھر مجھے جملہ کہنے دیں اگر آپ توجہ کر رہے ہیں آج کے عنوان کے لیے، نہیں پیدا ہوئی کائنات میں کوئی ایسی ماں بنت اسد کے علاوہ. تو سوچیں، نہیں پیدا ہوئی کائنات میں کوئی ایسی ماں بنت اسد کے علاوہ جس کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو. اور پھر اب دوسرا جملہ ہے، توجہ کر لینا. بانجھ ہو گئی کائنات کی مائیں، بانجھ ہو گئی کائنات کی مائیں، نہیں پیدا کر سکی علی جیسا کوئی بیٹا فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کہ جو کعبے میں پیدا ہو. بہت توجہ، بہت توجہ. دیکھیں، 3 جملے سن لیں اور شاید ان 3 جملوں ہی میں پورا میسج کنوے ہو جائے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سب کا ایمان، کسی بھی حالت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جس طرح اللہ اپنی وحدانیت میں ایک ہے اور اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اس میں رسول اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. سوچے سوچے سوچے. اسی طرح کائنات میں رسول اللہ خاتم النبیین ہے اور ختم نبوت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے علی آخری انسان ہے اس کائنات کا کہ جس میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوا. کوئی شریک نہیں ہے. کائنات میں لڑکیاں بیٹیاں ہزاروں ہوں گی، لیکن نہیں ہے کوئی فاطمہ زہرا کا اس صفت میں کوئی شریک کہ جس کا عقد عرش پہ اللہ نے پڑھایا ہو.
دنیا میں، لیکن نئی کائنات میں کوئی حسن مجتبی کا اس شرف میں شریک جو ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کے ورق الٹ کر قرآن کی تلاوت کرے۔ شہید بہت ہوں گے، مکمل میسج دے رہا ہوں میں، شہید بہت ہوں گے لیکن کوئی شریک نہیں سید الشہداء کی، حسین کی اس صفت میں جس نے نوک نیزہ سے قرآن پڑھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جو اٹل ہیں، جن پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ حسین سے پہلے یا حسین کے بعد کائنات میں ابھی کسی ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیا جو نیزے پر جا کر قرآن پڑھے۔ تو شان محترم، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے پیمانہ مقرر کر دیا، زبانوں پہ تالے ڈال دیے، انسانوں کے قیامت تک یہ جملہ کہہ کر کے مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ صاحب یہ ہزاروں دفعہ کی سنی ہوئی حدیث ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن یہ سخن پیغمبر ہے، اس پہ غور کریں تو یہ حکمت کا مدینہ ہے، علم کا سفینہ ہے، تعقل کا خزینہ ہے، ارتقاء ذہنی کا زینہ ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے، اور یہی آج کی تقریر کے اختتامی پہلو بھی ہوں گے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، یعنی کعبہ علی جیسا، علی کعبے جیسا، کعبہ علی جیسا، علی کعبے جیسا، کعبہ بھی طاہر، جسے شک ہو وہ نہ بولے، ہاں کعبہ بھی طاہر، علی بھی طاہر، کعبہ بھی طیب، علی بھی طیب، کعبہ بھی ہادی، علی بھی ہادی، کعبہ بھی رہبر، علی بھی رہبر، کعبہ بھی معصوم، علی بھی معصوم، کعبے کی تعمیر بھی دو معصوموں نے کی، علی کی تربیت بھی معصوم نبی نے کی۔ توجہ ہے آپ کی اس جملے پر؟ اور اگر سارا مجمع متوجہ ہے تو فیصلہ کن جملہ تقریر کا کہہ رہا ہوں کہ کعبہ بھی پاک، علی بھی پاک، کعبہ بھی طاہر، علی بھی طاہر، کعبہ بھی طیب، علی بھی طیب، کعبہ بھی ہادی، علی بھی ہادی، کعبہ بھی رہبر، علی بھی رہبر، کعبہ بھی معصوم نے بنایا، علی بھی معصوم نے ترتیب دیا ہے، علی بھی معصوم نے ترتیب دیا ہے۔ کعبے کی طرف بھی رخ کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت، جو کعبے سے منہ پھرائے وہ بھی کافر، جو علی کا انکار کرے جو ہے پیمانہ یہ ہے، معیار یہ ہے، معیار یہ ہے۔ لیکن صرف فرق کعبے میں اور علی میں قیامت تک یہ رہے گا کہ کعبہ بیت ہے، علی اہل بیت ہے۔ سب میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اس سارے تطابق کے باوجود بھی یہ فرق رہے گا کہ کعبہ بیت ہے، علی اہل بیت ہے، کعبہ جاگیر ہے، علی جاگیردار ہے۔ کعبہ جالی، کعبہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کتنے خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں، یہ آخری جملے سن لیں۔ کعبہ جاگیر ہے، علی جاگیردار ہے، کعبہ وراثت ہے، علی وارث ہے، کعبہ جزو ہے، علی کل ہے۔ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، علی کے چہرے پر نظر کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ کعبہ حج کے موقع پر لباس بدلتا ہے، علی نجف میں دل بدلتا ہے۔ جو ہے نا جان محترم، اور ایک جملہ اور ذہن میں رکھتے چلیں کہ یاد رکھیں کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو۔ ارے سمجھو یاد، کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو، ابو جہل بھی ہو سکتا ہے،
تاریخ ہے بھائی، تاریخ ہے. کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو. ابو جہل بھی ہو سکتا ہے، ابو لہب بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا مشرک بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے. لیکن نجف کی دہلیز پر سجدہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، سلمان بنتا ہے. ابو ذر، یہ ہے وہ پیمانہ، وہاں کوئی مشرک نہیں. اور یاد رکھیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں عزیزان محترم، مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے علی. جہاں چاہو فخر کے ساتھ پیش کرو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہنودیت ہو، کسی بھی مقام پر اپنے علی کو مقام فخر پر پیش کرو. ہر جگہ جہاں جاؤ، جس ملک میں جاؤ، جس کلچر میں جاؤ، جس تہذیب میں جاؤ، جس سویلائزیشن میں جاؤ، جس صدی میں جاؤ، جس معاشرے میں جاؤ، جس تاریخ کے موڑ پر جاؤ، جس دفتر میں بیٹھو، فخر کے ساتھ علی کو پیش کرو. سلیم صاحب، کہ آپ کے علی نے آپ کو کسی دفتر میں، کسی میدان میں کسی سے شرمندہ نہیں کیا ہے. مقام فخر کے ساتھ پیش کرو. کوئی گوشہ، کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا کوئی نہیں. بالکل مجھے احساس ہے داون وقت کا. انعام بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہے، لیکن نہیں ہے، 5-10 منٹ. لیکن یہ دریا عجیب ہے، انشاءاللہ میں رات کو عرض کروں گا باب الحوائج میں. لیکن یہ جملہ ذرا سا آپ ذہن میں رکھیں، اور اسی سے ہم نتیجہ آپ کی خدمت پہ دے کر گفتگو ختم کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہ دنیا کے کسی میدان میں بھی علی کو پیش کرو، مسلمان فخر کے ساتھ پیش کرے. ساری دنیا کے انسانوں کو کہو کہ لاؤ پلیٹو سے لے کر آئنسٹائن تک، اور آئنسٹائن سے لے کر برٹن رسل تک، تاریخ کا کوئی ایک فلسفی جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. یعنی وہ لوگ، وہ مستشرق، وہ انگریز، وہ یہودی، وہ عیسائی اسکالر جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا، جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے بھی کارلائل کی زبان میں یہ جملہ کہہ کر علی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ there is nothing in Islam but علی. اب آپ جملہ تو دیکھیں نا، there is nothing in Islam but علی. ایڈورڈ گبن عجیب جملہ کہتا ہے علی کے لیے کہ in Ali we find an example, such a true and worthy prince than whom a better is not to be found throughout the human world. علی میں ہم ایک ایسے سچے اور حق گو شہزادے کی مثال پاتے ہیں کہ اس جیسا ہمیں پوری انسانیت میں کوئی نظر نہیں آتا. اس جیسا ہمیں اس پوری انسانیت میں کوئی نظر نہیں آتا. ارے یہ دنیا ترقی کر کے علم کے کسی مرحلے پر بھی پہنچ جائے. آج سے 20 برس پہلے اقوام متحدہ کے ریسرچ کے ادارے نے ایک یونیسکو میں عالمی کانفرنس بلا کر دنیا بھر کے مذہبوں سے کتابیں اکٹھی کی ہیومن رائٹس پر. ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں آج کل ہو رہی ہے نا، حقوق بشر پر. کس دین نے، کس مذہب نے، کس آئیڈیالوجی نے سب سے زیادہ حقوق بشر کی علمبرداری کی ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، آپ سن کر فخر کریں گے، پوری دنیا سے اقوام متحدہ کے اس ذیلی ادارے نے ساری دنیا کی کتابوں کو، مذہبوں کی کتابوں کو اکٹھا کیا. جب اسلام پر نظر پڑی ہے تو ایک قرآن کو چنا، ایک نہج البلاغہ کو چنا، کوئی دوسری کتاب. اور اس قرآن اور یہ نوجوان دوستوں کے لیے ہے، اسے نوٹ کریں کہ قرآن اور نہج البلاغہ پر بین الاقوامی ریسرچ اسکالرس نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کمیٹی کے چیئرمین مسٹر جے وی ییلے، انہوں نے قرآن اور نہج البلاغہ کو اسٹڈی کرنے کے بعد بین الاقوامی دنیا کو ایک فٹ نوٹ کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ I have studied both the books, Quran and Nahj al-Balagha, but I could not distinguish between Quran and Nahj al-Balagha, whether Quran is written by Ali or Nahj al-Balagha is by Allah. آپ
آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے سمجھ گئے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں. میں نے قرآن اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، میں نہیں تمیز کر سکا، میں پہچان ہی نہیں سکا کہ قرآن علی کا لکھا ہوا ہے یا نہج البلاغہ اللہ کی کتاب ہے. تو جان محترم، جہاں بین الاقوامی معیار پر کتابوں، تحریروں، علم اور فلسفے کو سائنٹیفک بنیادوں پر پرکھنے والے لوگ علی کے آستانے پر اس حد تک سر جھکا کر باتیں کریں تو پھر تاریخ کو فیصلہ کرنا چاہیے. آج اتحاد کا پیغام، اتفاق کا پیغام جس کی طرف میرے بھائی اکبر صاحب کی جاوید نے آپ کو بھی متوجہ کیا اور ہم سب متوجہ کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین. دوستو، اس نعرے کو اب ترک کر دو. بین المسلمین جب کہہ رہے ہو تو اتحاد کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان ہونا بذات خود اتحاد کی ضرورت ہے. پیمانہ ایک مقرر کرو، ایک ایسی شخصیت کو اپنا رہنما بنا لو جسے وہ بھی مانے، جسے یہ بھی مانے، جس کا کوئی انکار کرنے والا نہ ہو. اور وہ ہستی تاریخ میں صرف علی کی ذات ہے کہ چاہے کوئی پہلا مانے یا چوتھا مانے، ماننا علی کو ہے. توجہ ہے، یہ ہے وہ پیمانہ، یہ ہے وہ ذات. اور مولا آپ کو سلامت رکھے. اور آخری جملوں میں یہ باتیں جلدی جلدی سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ یہ پیمانہ کسی، جب ہم سارے شیعہ سنی بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور سب یا علی کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایک چہرہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس چہرے پر یا علی کہنے سے کوئی شکن آئی ہو. سارے چہرے ریشمی ہیں، سارے چہرے گلابی ہیں، سارے چہرے نورانی ہیں، سارے چہرے خوبصورت ہیں. علی کا نام لینے والے چہروں کا نور نہیں جاتا. محترم، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں ہے. میں 4 جملے کہہ رہا ہوں، 5واں جملہ نہیں کہوں گا. اسی پر گفتگو ختم. اور دس از اے میسج which should be noted down. اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں آپ فیڈ کر لیں اس آج کی اہم ترین تقریر کو. اور وہ یہ ہے کہ علی کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم، انہوں نے علی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اور شبلی نعمانی نے لکھا، یہ تاریخی جملہ کہا کہ لولا السنتان لہلک نعمان، اگر 2 برس میں علی کے بیٹے امام صادق کی خدمت میں علم حاصل نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے آپ کی. ابھی یہ جاوید اکبر ساقی کہہ رہے تھے کہ فاروق اعظم کا عدل سب سے بڑا، تو امام اعظم کا فقہ سب سے بڑا. جس کا عدل سب سے بڑا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے. جس کا فقہ سب سے بڑا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے. یہ امام اعظم کا قول. اور امام مالک نے تو تاریخی فیصلہ کیا ہے. امام مالک نے کہا کہ یاد رکھو، جس کو علی سے نسبت نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نسب نامے کی تحقیق کرے. کیا جملہ سن رہے ہیں؟ اب 2 جملے ہوئے ہیں نا، 2 جملے ہوئے، 2 اور رہ گئے. اب چوتھے جملے پر مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے. یہ 2 جملے ہو گئے نا، اسے اپنے نسب نامے کی تحقیق کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مسلمانوں، علی کا شمار صحابہ اکرام میں مت کیا کرو. علی رسول کا صحابی نہیں ہے. آیہ مباہلہ کی روح سے علی رسول کا نفس ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں اور آپ کے کلیجے میں طاقت کتنی ہے یہ علی کہنے کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو قیامت کر دی ہے اپنے ڈیتھ سٹیٹمنٹ میں، اپنے نزاعی بیان میں، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مرتے مرتے امام شافعی نے اعلان کیا کہ مات الشافعی او لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا مر گیا مر گیا، مگر مرتے مرتے آخری سانس تک پہچان نہیں سکا کہ رب علی ہے یا علی رب ہے.